بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز نسل انسانی اور شرعی نکاح کا مسئلہ۔ ناظرین، نسل انسانی کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ نسل انسانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں اور بیٹوں کے باہمی نکاح سے ہوا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ آئیے اب ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین میں اس کی حقیقت کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد اور اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، جن کے ذریعے نوح انسانی کی ابتدا ہوئی۔ تاہم نسل انسانی کے آغاز کے طریقہ کار کے حوالے سے مختلف اقوال اور نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض کا گمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر کوئی مخلوق آباد تھی، اور ممکن ہے کہ انسانی نسل کا سلسلہ کسی سابقہ مخلوق سے جڑا ہو، جیسے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ ہشام بن سالم نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اپنی بات کو نہ جانتے، کیا تو زمین میں ان لوگوں کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ اگر انہوں نے پہلے ہی ان لوگوں کو نہ دیکھا ہوتا جو زمین میں خون بہا رہے تھے۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جڑواں بھائی اور بہن پیدا ہوتے، اور ہر بھائی کا نکاح دوسرے بھائی کی بہن سے کر دیا جاتا۔ یہ قول بعض اہل سنت مفسرین سے منسوب ہے، مگر یہ نظریہ نہ صرف اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے برخلاف ہے، بلکہ شرعی اصولوں اور عقل سلیم کے بھی منافی ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ اس گمراہ گن تصور کی تردید کی اور واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو کسی بھی غیر شرعی طریقے سے وجود میں نہیں آنے دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نسل انسانی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں اور بیٹوں کے باہمی نکاح سے ہوا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، خدا اس سے پاک اور برتر ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں، انبیاء، اوصیاء اور صالحین کی نسل کو حرام سے پیدا کرے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے اور اس کی حکمت و قدرت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ نے ابتدا ہی سے بھائی بہن کے نکاح کو حرام قرار دیا اور اپنی تمام آسمانی کتابوں میں اس حرمت کو باقی رکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید فرمایا، اگر جانوروں میں سے کوئی اپنی بہن سے جفتی کرے اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ وہ اس کی بہن تھی، تو وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر افسوس کرتا ہے۔ پس کیا انسان جو شعور اور فضیلت کا حامل ہے اس قبیح فعل کو قبول کرے گا؟ افسوس کہ بعض لوگ اہل بیت علیہ السلام کے علم کو چھوڑ کر ان لوگوں سے علم حاصل کر رہے ہیں جن کے پاس حق کا نور نہیں۔ یہاں تک ثابت ہوا کہ نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام قطعاً حرام نکاح سے نہیں چلی، تو اب نسل انسانی کا اصل طریقہ کار تلاش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے 2 حوریں نازل فرمائیں۔ ایک حورہ حضرت شیث علیہ السلام کے لیے، جنہیں ہبت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری حورہ ان کے بھائی یافت کے لیے۔ ان مقدس جوڑوں سے اولاد ہوئی اور بعد میں ان کی اولاد کا نکاح ایک دوسرے سے کرایا گیا۔
تاکہ انسانی نسل حلال اور طیب طریقے سے آگے بڑھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کا نکاح اس کے سگے بہن بھائی سے نہیں کروایا، بلکہ اللہ نے جنت سے ایک حورہ نازل کی جسے حضرت شیث علیہ السلام کے لیے زوجہ بنایا، اور پھر ان کے ہاں اولاد ہوئی جن کے ذریعے نسل انسانی کا تسلسل جاری رہا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ جب وہ بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک عورت کو انسانی شکل میں ظاہر فرمایا اور قابیل کا نکاح اس سے کرایا۔ حابیل کے لیے جنت سے ایک حورہ نازل کی گئی اور اس کا نکاح اس سے کروایا گیا۔ بس نیک لوگ حورہ کی نسل میں سے ہیں اور بدکار لوگ قابیل کی نسل میں سے، جو ایک جنتی عورت کی اولاد تھی۔ یہ روایات اس بات کی تائید کرتی ہے کہ انسانوں کی نسل کبھی بھی کسی غیر شرعی عمل سے نہیں بڑھی، بلکہ اللہ نے ہمیشہ ایک پاکیزہ اور حلال طریقہ مقرر فرمایا۔ قرآن کریم میں بھی واضح ارشاد ہے کہ اللہ نے انسانوں کو بہترین طریقے سے پیدا فرمایا۔ ارشاد الہی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ اگر انسان کی تخلیق ہی غیر شرعی عمل سے ہوتی تو پھر احسن تقویم کا مفہوم ہی باطل ہو جاتا ہے، جو کہ اللہ کی حکمت کے منافی ہے۔ بعض اہل سنت علماء نے کہا ہے کہ ابتدائی دور میں بھائی بہن کے درمیان نکاح جائز تھا، مگر یہ نظریہ قابل رد ہے، کیونکہ یہ نظریہ اللہ کی طرف ایک ایسی بات منسوب کرتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس نظریے کو سب سے پہلے مجوسیوں نے پھیلایا، جن کے ہاں محرم رشتوں کے نکاح کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے کہا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو ان کی بہنوں سے نکاح کا حکم دیا ہے، اس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو اہل بیت علیہ السلام کے علم کو چھوڑ کر دشمنان دین کے اقوال کی پیروی کرتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق نسل انسانی کی ابتدا ایک پاکیزہ، شرعی اور منظم طریقے سے ہوئی، لہٰذا تمام اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو بنیاد بنائیں اور اس بارے میں پھیلائی جانے والی اسرائیلیت اور مجوسی نظریات سے بچیں۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔